اسلام آباد ایک ایسا شہر ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انتہائی خوبصورت ہے مگر اتنا ہی پراسرار بھی ہے۔ ہاشم اور اس کے دوست رات کے تقریباً 10:30 بجے کار لے کر تفریح کرنے کے لیے نکلے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ اسلام آباد کی خالی سڑکوں پر اپنی ڈرائیونگ اسکلز کو آزمائیں گے۔ اسلام آباد کی سڑکیں شام ہوتے ہی خالی ہو جاتی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جو سڑک شکر پڑیاں کے جنگل کی طرف سے ہو کر گزرتی ہے وہ رات کے 10:30 بجے کیا منظر پیش کر رہی ہوگی۔ اس سڑک کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ ایک جانب شکر پڑیاں کا جنگل ہے جو کہ انتہائی ویران اور سنسان معلوم ہوتا ہے۔ عموماً لوگ تفریح کی غرض سے دن کے اوقات میں تو وہاں چلے جاتے ہیں مگر رات کے اوقات میں وہاں پر جانا خطرے سے خالی نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں پر جنگلی جانور مٹر گشت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاشم اور اس کے دوست اپنی کار میں بیٹھے ہوئے تفریح کر رہے تھے۔ ہاشم لکھتا ہے کہ میں نے اپنے دوست سے کہا جو کہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا کہ دھیان سے چلاؤ، کہیں کوئی آگے جانور نہ آ جائے اور ہماری گاڑی کو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ ابھی ان کی کار شکر پڑیاں کے جنگل کے قریب جو سڑک تھی اس سے گزر ہی رہی تھی کہ اچانک ان کی گاڑی کے بیک سائڈ پر کوئی چیز زور سے ٹکرائی۔ ہاشم کے دوست نے اپنی کار روک لی اور کہا کہ چلو اتر کے دیکھتے ہیں کہ کہیں کار کو کوئی نقصان تو نہیں ہوا، اور اگر میری کار کو کوئی نقصان ہوا ہوگا تو میرے والد مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ وہ چاروں کار سے اتر گئے اور اتر کر کار کی بیک سائڈ کی طرف آ گئے، لیکن وہاں پر ایسے کوئی اسکریچز، ایسا کوئی نشان یا ایسا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ جو بھی چیز تھی اس نے کیا نقصان پہنچایا ہے اور وہ ایگزیکٹلی کہاں ہٹ ہوئی ہے۔ ہاشم کے دوست نے کہا کہ چلو چھوڑو، ہم لوگ فوراً گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، یہاں زیادہ دیر رکنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہاں پر کچھ عجیب اور غریب جانور پھر رہے ہوتے ہیں جو کہ حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ رات کی 11:15 بجے شکر پڑیاں کا وہ جنگل خوف کا منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ چاروں فوراً گاڑی میں بیٹھ گئے، لیکن اب گاڑی سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہاشم نے کہا کہ اب اس گاڑی کو کیا پرابلم ہو گئی ہے، اور اس نے اپنے دوست سے کہا کہ کیا اس میں پیٹرول تو فل تھا نا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم رات کے اس وقت اس جنگل کے سامنے پھنس گئے ہوں۔ ابھی وہ چاروں اسی قسم کی باتیں کر رہے تھے کہ ان کی گاڑی کی چھت پر ایسا لگا جیسے کوئی موجود ہے اور کوئی ناک کر رہا ہو۔ وہ لوگ اس دستک سے بہت زیادہ چونک گئے اور ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ ہاشم کے دوست نے کہا کہ چلو ہم باہر چل کے دیکھتے ہیں کہ کوئی کہیں بندر ہمارے کار کی چھت پر تو نہیں چڑھ گیا ہے، جس پر ہاشم نے کہا کہ اب یہ غلطی بالکل مت کرنا، اور ہو سکے تو جتنا جلدی ہو کار کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کرو، ہمارا کار سے نکلنا ہماری موت بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ ہاشم کہتا ہے کہ میں ابھی اپنے دوست سے یہی بات کر رہا تھا کہ ہمیں جنگل کے اندر سے ایک انتہائی خوفناک چیخ کی آواز آئی۔ ہاشم لکھتا ہے کہ وہ چیخ اس قدر خوفناک تھی کہ میں آج تک وہ چیخ نہیں بھول سکا، اور اس واقعے کے بہت عرصے بعد تک مجھے ڈراؤنے خواب آتے رہے جس میں مجھے وہ چیخ سنائی دیتی تھی، اور ایسا نظر آتا تھا جیسے میں کسی جنگل میں کھو چکا ہوں، پھنس چکا ہوں۔ وہ جو بھی چیز تھی
وہ ہماری نظروں کے سامنے تو بالکل نہیں آئی، لیکن اس نے ہمیں اپنے ہونے کا، وہاں موجود ہونے کا پورا احساس دلایا۔ ہاشم لکھتا ہے کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں شکر پڑیاں کے اندر تو کیا، اس کے آس پاس بھی نہیں بھٹکا، اور خاص طور پہ رات کے اوقات میں تو بالکل بھی نہیں۔ میں سبھی سے کہتا ہوں کہ رات کے اوقات میں جنگل یا ان کے آس پاس بالکل نہیں بھٹکا کریں، کیونکہ ایسے مقامات لازمی آسیب زدہ ہوتے ہیں۔ فرینڈز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی سٹوری میں اپنے چینل پہ پوسٹ کروں تو آپ لوگ مجھے ای میل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل ہارر اسٹوریز وتھ رباب سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز فوراً جا کر اسے سبسکرائب کر دیں۔ میں ملوں گی آپ سے ایک اور اسٹوری کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔